یہ بات اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے باقاعدہ کیا ہے بتا دیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک ہی مالک ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں، بقیہ کسی کے نہیں۔ لیکن جب تک زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو غلام بناتے تھے، باندی بناتے تھے، جب اسلام آیا تو اس نے اس غلامی کے دور کو ختم کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور کہا غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ شرعی اعتبار سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اگر اس میں کفارہ لازم آتا تھا تو جگہ جگہ قرآن میں پڑھیں گے فتحریر رقبہ، کہ ایک غلام کو آزاد کر دینا۔ کہیں مومن کی قید ہے، کہیں مومن کی قید نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اسلام نے غلامی کے دور کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے کبھی غلامی کے دور کو کیا ہے وہ نہیں دیا ہے کہ اس کی ترغیب دی ہو، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کوئی غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا وہ غلام ہے، کسی اور کا وہ غلام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس غلامی کے دور کو ختم کر دیا، اور پھر دنیا میں دیکھا یہ گیا کہ جو قوم طاقتور ہوتی تھی وہ کمزوروں کو اپنا غلام بنا لیتی تھی، جو ملک طاقتور ہوتا تھا وہ دوسرا ملک جو ضعیف ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا، اس کو اپنا غلام بنا لیتے تھے اور اپنا قانون وہاں نافذ کرتے تھے۔ چاہے فرانس ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے پرتگال ہو، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے پرتگالوں نے کچھ ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ برطانیہ جس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ سورج اس کے سلطنت میں کبھی ڈوبتا نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت کی مالک تھی، اس نے بھی دنیا کے بہت سے ممالک پر اپنا اقتدار جما رکھا تھا۔ اور خود آپ کا جو ملک، جو عظیم بھارت آپ کہتے ہیں، عظیم ہندوستان کہتے ہیں، مہا بھارت کہتے ہیں، اس ملک میں بھی وہ ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے اور باقاعدہ تجارت کرتے رہے، لوگوں کے سامنے یہی پیش کیا کہ ہم تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ تاجر ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا رسوخ، اپنا اقتدار جماتے رہے اور ایک ایک علاقے میں اس ہندوستان کے علاقے پر قبضہ کرتے رہے۔ کبھی بنگال میں ان کا قبضہ تھا تو کہا ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کبھی ٹیپو سلطان کے علاقے میں گئے، میسور کے علاقے میں، تو کہا ہم ہیں اس ملک کے مالک اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دہلی جو دارالسلطنت تھا، جہاں مغلیہ دور میں جب مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی، تو آہستہ آہستہ ہندوستان پر وہ قبضہ کرتے رہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں سے انہوں نے چھینا تھا اس ملک کو، تاجر بن کر آئے تھے، تاجر رہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے باقاعدہ ایک کمپنی تھی اور اس کے ماتحت وہ اپنا سارا اثر و رسوخ کرتے رہے۔